نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، اور یہ دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ آج کا یہ مقدس دن ان کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم صاحبزادی جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئیں، وہ ایک عظیم سانحہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کے ابھی زخم مندمل نہ ہونے کر پائے تھے کہ 6 مہینے کے بعد ہی دختر رسول بھی اس جہان فانی سے پردہ کر گئیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد آپ جتنا عرصہ زندہ رہیں کبھی نہیں مسکرائیں اور بہت زیادہ گریہ زاری کرتی رہیں۔ کائنات میں جتنی زیادہ گریہ زاری کرنے والی 5 ہستیاں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک ہستی آپ کی ذات مبارکہ بھی ہے، بلکہ وہ میں عرض کیے ہی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تھا تو آپ 300 سال تک روتے رہے تھے۔ 300 سال میں کبھی آپ نے ندامت اور شرمندگی کے باعث آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسری عظیم شخصیت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روتے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اور تیسری عظیم شخصیت جو کائنات میں بہت زیادہ روئی ہیں، وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت روئی ہیں۔ بلکہ ان سے پہلے بھی ایک تذکرہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی خوف خدا کے سبب بہت گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ جب آخرت کا حساب ہوتا تھا، حساب کتاب کی بات ہوتی تھی، آخرت کی بات ہوتی تھی، تو آپ بہت زیادہ روتے تھے۔ اس قدر روتے تھے کہ رو رو کر چشمان مبارک سے آنسو گرنے کی بدولت آپ کے یہ رخسار کے جو گوشت ہے یہ جھڑ گیا تھا اور باہر سے داڑیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ اور 5ویں عظیم شخصیت جو کائنات میں بہت زیادہ روئی ہیں، وہ حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم شہزادی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا آج یوم وصال ہے۔ اس لیے آج کا سلسلہ گفتگو آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ ایک نسبت سے معزز اور مکرم ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت زہرا کی یہ شان مبارک ہے کہ وہ 3 جہات سے 3 نسبتوں سے فضیلت اور عظمت رکھتی ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ کی عظمت فقط یہ ہے کہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی والدہ ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ اگر زوجہ ہیں تو ایمان کل کی زوجہ ہیں، وہ جو سید الاولیاء ہیں، شاہ زمن ہیں، خیبر شکن ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور یعنی عورت کی یہ بظاہر 3 عظمتوں کے پہلو ہوتے ہیں، یا تو بیٹے کی نسبت سے، یا بیٹے کی نسبت سے، یا خامند کی نسبت سے۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو بیٹی کس کی ہے؟ جو سرور کائنات ہے، جو فخر الرسل ہے، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی شہزادی ہیں، جن کو حضور نے فرمایا کہ سیدہ
فاطمہ تو زہرا خاتون اہل سرداران اہل جنت کی سردار ہے، جتنی خواتین اہل جنت ہوں گی ان سب کی سردار جو ہیں حضرت خاتون جنت ہوں گی۔ یعنی باپ وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور خامند وہ ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور بیٹے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود یہ شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھر میں جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، جن کے کبھی حیا کا اور پردے کا یہ عالم تھا کہ چشم فلک نے کبھی ان کے بالوں تک کو نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے بچوں کی لوریاں اللہ کے جو قرآن کی لوریاں بچوں کو دے کر سلاتی تھی، اور اللہ کے فرشتے آ کر ان بچوں کے جھولے جھلاتے تھے، جن کی خصائص، جن کی عادات اور اطوار، ان کی سخاوت کے چرچے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ جن کے لیے نام لینے کے لیے بھی سوچ سمجھ کے کلام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ جن کی دعوتیں ہوں تو اللہ کا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم اس سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو مکین گنبد خضرا سن کر خوش ہوتے ہیں، جس تذکرے کو سن کر، جس ذکر کو سن کر، اور یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے یہ ذکر کرنا۔ اہل ایمان ہمیشہ سے ان کا ذکر خیر کر کے اپنے دلوں میں روحانی سرور اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہزادی کہ جن کی سخاوت کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں آیا۔ کئی دن ان شہزادوں نے روزہ رکھا، لیکن جب افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک آنے والے سائل نے صدا دی کہ میں ایک یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کچھ موجود ہو تو عطا فرما دیا جائے۔ وہ کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے، اور خود پانی سے کھجور سے روزہ افطار کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا دن پھر روزہ رکھ لیا جاتا ہے، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ دروازے پہ جو آنے والا سائل ہے وہ ایک مسکین ہے اور کھانا طلب کر رہا ہے۔ دوسرے دن کا کھانا پھر اسے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، پھر تیسرا دن ہوتا ہے، وہی کنڈیشن ہوتی ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے، افطاری کا وقت ہے، کھانا تیار کیا گیا، آنے والا آیا تو اس نے کہا جی میں ایک قیدی ہوں، ایک اسیر ہوں جو قید سے چھوٹ گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو عنایت کر دیجئے۔ اور یہ وہ گھرانہ تھا جو خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے، جو احسان اور ہمدردی کا دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، تیسرے دن کا کھانا ان کو دے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کا قرآن اترتا ہے۔ مولا علی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں علی تمہاری سخاوت رب کو بہت پسند آئی، اور اللہ نے ان الفاظ میں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ جو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جانتے ہو کہ 3 دن تک تمہارے دروازے پر سائل بن کر آنے والا کون تھا؟ فرمایا وہ جبریل امین تھا جو اہل بیت کے گھرانے پہ دستک دیتا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے اللہ اکبر جو خود بھوکے رہتے تھے کئی دنوں تک، لیکن کسی سائل کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں لوٹاتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی کیا کس پہلو کو بیان کیا جائے، آپ کی شان و عظمت کے کس زاویے کو دیکھا جائے، جس سمت سے دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت بے مثال اور با کمال نظر آتی ہے۔ آپ خاوند کی شکر گزاری بھی اس قدر کر رہے ہیں، ان کی خدمت داری اتنا کر رہی ہے
کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ آپ کے وصال کے بعد پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک ایسی خوشبو تھی جس کی خوشبو سے ابھی تک میرے مشام معطر ہو رہے ہیں۔ علم کا ایک خزانہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، میرے صحابہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا چیز ہے؟ بہترین شے کیا ہے؟ ایو شیء لامرأۃ خیر، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سارے صحابہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کسی سے جواب پراپر بن نہ پایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے اٹھ کر فوراً گھر تشریف لائے اور آ کر سیدہ کائنات سے یہی سوال کیا کہ پوچھا کہ ایو شیء لامرأۃ، کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے نہ کوئی مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی جواب آ کر پیش کیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسکرا دیے، کیونکہ ظاہر باب مدینۃ العلم وہی جواب عطا فرما رہے تھے جو شہر مصطفیٰ کی صاحبزادی نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کی جو تسبیح فاطمہ ہے وہ بہت معروف ہے، وہ ایک مشہور روایت ہے جو ہم ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ سارا دن چکی چلاتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، جھاڑو دیتی ہے، مشکیزیں اٹھاتی ہے، بچوں کی تربیت ہے، کھانا پکاتی ہے، تو کیوں نہ آپ کے نانا جان کے پاس کچھ لونڈیاں اور غلام آئے ہیں، آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے تو وہ آپ کو ایک لونڈی کام کرنے کے لیے عطا فرما دیں گے۔ آپ جو ہے وہ شرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا تو مسجد کے دروازے سے ہی آپ واپس تشریف لائیں، اور جب آپ واپس آئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر خود تشریف لائے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ اس ہستی کا اعزاز تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو آپ کھڑے ہو کر اپنے والد جان کا استقبال کرتی تھی، اور جب آپ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی تھی تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس عظیم شہزادی کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر رک کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے البنون نعمت والبنات رحمت، کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، مگر یہ وہ عظیم شہزادی ہیں جو اس ہستی کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا انعامدار تشریف لائے، پوچھا بیٹی کیسے تشریف لائی تھی؟ آپ نے مدعا عرض کیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں لونڈی یا خادم غلام نہیں عطا کروں گا بلکہ اس سے بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں۔ فرمایا فاطمہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارا یہ عمل یہ خادم اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس پر عمل کیا کرتی تھی، میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اور آج تک امت میں یہ معمول ہے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ صرف اس کی برکات صرف سیدہ خاتون جنت تک محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتلانا مقصود تھا کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ فیضان آج بھی پائے گا، اس کو بھی یہ فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جو آج کی عورت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اس قدر گریہ زاری کرتی تھیں، اس قدر روتی تھیں، اور دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گڑ گڑا کر مانگا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اما جان میں نے کبھی آپ کو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ آقا کی غمخوار امت کے لیے ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا الجوار، کہ جو ہمسایہ ہوتا ہے جو قریبی ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے،
تو آپ امت مصطفیٰ کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتی، امت مصطفیٰ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتی تھیں۔ اور خوف خدا اس قدر تھا اور عبادت الہی کا جذبہ اور شوق کا، عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات سردیوں کی 2 نماز نفل پڑھتی ہیں، سجدے میں رات بیت جاتی ہے، مگر آپ کی 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہوتی، بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہیں، باری تعالیٰ یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، ایک رات ایسی بھی بنا دے جس میں تیری بندی دل کھول کر تیری عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا، تمام اہل محشر سے فرمائے گا، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ شہزادی کونین، خاتون جنت اور ملکہ سرداران خواتین جنت آج پل صراط سے گزرنا چاہ رہی ہے۔ سارے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لیں گے اور اس پردے میں آپ حشر کے میدان سے پل صراط عبور کریں گی۔ اللہ اکبر، پردے کا اس قدر اہتمام کرتی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظیم شہزادی کہ جب آپ نے وصیت فرمائی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، زوجہ ابو بکر سے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو اس طرح سے میری ڈیڈ باڈی کے اوپر جو کپڑا ہے، تاکہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر بھی نہ پڑے، اس کے اوپر ایک تاج سا اس طرح سے ڈال دینا، کمانی ٹائپ۔ آپ نے فرمایا میں نے حبشہ میں دیکھا، وہاں خواتین کے جو جنازے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کمانی ٹائپ ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے لکڑی موڑ کے دکھائی اور حضرت خاتون جنت اس سے بڑی خوش ہوئی اور آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح لکڑیاں موڑ کے میرے جنازے کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جائیں، اور وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت میں اٹھایا جائے تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے۔ اس قدر اہتمام کرتی تھی، جو آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ آج ضرورت ہے کہ سیدہ کے اسوہ نور سے ہم عبرت سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں نور بھریں اور زندگی میں سکون حاصل کریں۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جنہیں اس مختصر وقت میں سمویا نہیں جا سکتا، انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم مزید پھر کسی دن اس کا ذکر خیر چھیڑیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پاکان امت میں ان کی نسبتوں کا احترام کرنے کی اور ان کی عظیم نسبتوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔